کہہ چکی ہے کہ یہ ٹارچر ہے، یہ اظہار ثانی ہے۔ ہماری وہ تمام درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اٹھا کر آئینی عدالت میں بھیج دی ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے ہم پہ بند کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ ہم پاکستان کی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ عمران خان کا مقدمہ اب آپ کی عدالت میں ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اس ریاست کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن ضمیر شاید اس ریاست پہ رہا نہیں۔ ہم پاکستان کی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ ان کا فرض ہے کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں۔ اس ملک کی تقدیر ظلم اور فسطائیت نہیں ہے، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ آج ہر وہ شخص جو حق کی بات کرتا ہے، جو سچ کی بات کرتا ہے، جو آزادی اظہار کی بات کرتا ہے، وہ معتوب ہے، وہ جیل میں ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ وہ شاہ محمود قریشی ہوں، وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، اعجاز چودھری ہوں، میاں محمود رشید ہوں، یا عمر سرفراز چیمہ ہوں، اور آج ایمان مزاری اور ہادی صاحب ان کے جوہر کھڑے ہیں اندر۔ ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے خلاف مقدمے ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں، بات کرنے پہ ان پہ مقدمے بنائے گئے ہیں۔ آج ان کو کچھ ریلیف ملا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو دفاع کا حق بھی حاصل نہیں ہے ان مقدمات میں، اس فیصلے کو معطل کیا۔ لیکن ساتھ ہی آج پولیس جہاں کھڑی ہے، ایمان مزاری نے ابھی مجھے بتایا کہ ان کے خلاف نئے جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے ہیں اور ان کو باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہے، آپ میں کوئی بھی اس ملک میں آج محفوظ نہیں۔ یہ ریاست جب چاہے ہماری آزادی چھین سکتی ہے، ہماری زبان چھین سکتی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ اپنا ذہن رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنی زبان رکھتا ہے، وہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہے، لڑتا رہے گا، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ممبران پارلیمنٹ اور کروڑوں انسان اس ملک کے، وہ یک زبان ہے آج کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ ہم اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ملک کو ہم نے جبر سے نکالنا ہے، آزادی کی جانب لے کر جانا ہے، حقیقی آزادی کی جانب لے کر جانا ہے۔ تو ہم اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسعود کیسے صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی بات ہوئی، میں بس صرف 1-2 منٹ میں بات کروں گا۔ اس وقت ہم اس معزز عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں جسٹس صاحب اور دیگر ہمارے سب کے لیے احترام ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو آئینی بینچ ہے، کتنی پٹیشن اس کے پاس آ چکے ہیں؟ ہمارے جو اطلاع کے مطابق جو ہے 2 آئینی پٹیشن اس وقت اس کے پاس آ چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اگر عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو بتائیں پھر عوام کدھر جائیں گے؟ ہم تو یہ بڑے خوبصورت بلڈنگز ہیں، لیکن اس خوبصورت بلڈنگ میں جو ہے نا انصاف ہونا چاہیے، عوام کو اعتماد ہونا چاہیے۔ عوام کو جو اس وقت جو فرسٹریشن ہے، معاشی طور پر بدحالی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس وقت نوجوانوں میں مایوسی ہے، اگر یہ عدلیہ بھی کمپرومائز کر گئی اور جس طرح عدلیہ کے اوپر حکومت کے اختیارات اور اتھارٹی مضبوط ہو گئی ہے، تو خطرہ ہے کہ ملک میں انارکی نہ ہو، ملک انارکی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے ججز صاحبان سے، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہے، بہت رسپیکٹیبل ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، آپ کا تاریخ میں نام یاد رکھا جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ عارضی ہے، یہ عہدے، یہ پوزیشن، یہ عارضی ہے۔ یہ ملک کی عوام آپ سے تقاضا رکھ رہی ہے، اس ملک کی ترقی خوشحالی آپ سے تقاضا رکھ رہی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایک طرف آپ کے پاس راستہ ہے عزت کا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنا عزت کا راستہ اختیار کرو، قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے۔ عمران خان کا کیس جتنا جلدی ہو سکے اس کو پوری طور پر اس کا قانونی حق ہے، اس کا آئینی حق ہے کہ اس کی پٹیشن کو سنا جائے۔ بہت شکریہ سر۔ تمام آج عدالتوں کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا عمران خان صاحب کے کیسز التوا کا شکار ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جب سزا دی گئی جنوری کے اندر، اس کے بعد حق تھا کہ اس کیس کو ہائی کورٹ کے اندر لگایا جاتا، اس وقت ڈیلے کیا گیا اور کہا گیا کہ اب توشہ خانہ 2 کیس کے اندر سزا ہوگی تب جا کر کہیں یہ کیس لگ جائے گا۔ لیکن کیونکہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم جو کہ ہم ہر روز کہہ رہے تھے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عدالتوں کو محکوم بنانا، عدالتوں کے اندر اپنے مرضی سے ججز بٹھانا۔ اب 16ویں نمبر کا جج اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا اور یہاں اگر چیف جسٹس بنے گا تو لوگ تو کہیں گے نا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔
وہ کالا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسز نہیں لگ رہے، انصاف نہیں دینا۔ عمران خان جیل میں رہیں، آئسولیشن میں رہیں، ان کی اہلی آئسولیشن کے اندر رہیں، اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے رکھنا ہے، تو یہ ترمیمیں ساری کرنے کا مقصد آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں رول 92 پریزن رول وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ کوئی بھی قیدی یعنی چاہے وہ کوئی دہشت گرد ہے، چاہے وہ کوئی کسی نے ڈکیتی ماری ہے، قتل کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کی فیملی، وکلاء، رفقا، دوست، لیگل ایڈوائزر رول 92 کے مطابق جا کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، باقی تمام لوگوں کو فیسلٹیز حاصل ہیں، ہر قیدی مہینے کے اندر، ہفتے کے اندر اپنے اہل خانہ سے بھی ملتا ہے، جس نے فون پہ کال کرنی ہوتی ہے اسے باقاعدہ 30-40 منٹ کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے۔ ہر قیدی کو یہ فیسلٹیز حاصل ہیں، وہاں ہر قیدی کے پاس ٹی وی کی فیسلٹی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی تمام جو ان کے حقوق ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، جو ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ نہ فیملی سے ملاقات، نہ بچوں سے بات، نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ ان تک ڈاکٹر کی رسائی، یعنی ذاتی معالج بھی ان تک نہیں جا سکتے کہ ان کو جا کر ان کا چیک اپ کر سکیں، وہ بھی نہیں دی، اس کی بھی ایکسیس نہیں دی، بار بار درخواستیں دینے کے باوجود۔ اور آپ دیکھیں کہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہر منگل کو یہ وکیل سارے کھڑے ہیں، ہمارے عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں موجود ہوتی ہیں، دیگر پارلیمنٹرین ٹکٹ ہولڈر تنظیمیں موجود ہوتی ہیں، اور وہاں جا کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ 6 لوگوں کی لسٹ ہے، ہم نے آپ کو بھجوائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ کے فیصلے کی روشنی کے اندر، تو اس پہ عمل کرا دی۔ وہاں کھڑا اہلکار کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں اس آرڈر کو نہیں امپلیمنٹ کروں گا، اوپر سے حکم نامہ آئے گا، اوپر سے الاؤ ہوگا تو ہم الاؤ کریں گے۔ تو یہ اوپر والے جو سارے بیٹھے ہیں نا، اسی وجہ سے آج ہمارا صورتحال پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر بے روزگاری ہے۔ پاکستان کی عوام 2 وقت کے کھانے سے محروم ہے، بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے، بچوں کی فیس نہیں ادا کی جا رہی۔ ایک پلازے کے اندر آگ لگی کراچی کے اندر، وہ 3 دنوں کے اندر آگ نہیں بجھ سکتی۔ یہ صورتحال چل رہی ہے، اور دوسری طرف لاہور کے اندر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا پیسہ لوٹ کے اور ہم اس طرح سے آپ کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا، آپ کے ملک کے اندر معیشت بھی آئے گی، آپ کی ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، آپ کے ملک کے اندر امن بھی آئے گا۔ ظاہری بات ہے جمہوری حکومتیں ہوں گی، رول آف لا ہوگا، امن بھی قائم ہوگا۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا آپ کا ملک پیچھے جائے گا۔ عمران خان صاحب اور بشر حبیبی صاحب دونوں آئسولیشن کے اندر ہیں، ان سے کوئی بندہ جا کر نہیں مل سکتا، کوئی وکیل نہیں جا کے مل سکتا۔ یہ صرف جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کام انہوں نے کیا ہے جو انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک مینٹلی ٹارچر ہے، انسان کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد قانون کے اندر رہ کر کریں گے۔ 8 فروری کی کال اٹل ہے، انشاءاللہ پاکستانی عوام سڑکوں پر آئے گی، وکلاء آئیں گے، ہر بندہ آئے گا، اور جو شٹر ڈاؤن کا ہم نے کال دی ہوئی ہے انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے پورے پاکستان میں پہیے جام ہڑتال ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائے۔